بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو العاص باسطی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوئی۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئے۔ آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے۔ جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتے ہیں۔ زینب خوف زدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے بابا نبی بن گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص کہنے لگا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب میں اپنے بابا کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے بابا کبھی جھوٹے تھے۔ وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چاچا زاد بھائی علی ابن طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ کہیں کہ اپنے قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے بابا کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہیں، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر ابا جان کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ مکہ پہنچ گئے کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے، جس پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کی سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنے والد ام المومنین
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کی بائی کو دے کر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ پر نظریں پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ ابو العاص کو تھمایا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کی استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکے کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا، میں جا رہا ہوں اور تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں؟ ابو العاص نے کہا، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے۔ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہ کی اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ ہی مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کہ اسلام قبول کر چکے ہوں؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے بھی سنا؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہیں اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو، یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہے
ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تکا کیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے پھر کہا، نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا، اے لوگوں، کیا کسی کا کوئی مال میری ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے، اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی، اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔